اگلا سوال یہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے سے کیا بیوی وغیرہ کی بد دعا لگتی ہے؟ یعنی اگر کسی نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی ناراض ہے اور وہ اسے بد دعا دیتی ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کی بد دعا لگتی ہے یا اس کے ماں باپ کی بد دعا لگتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا تو جائز ہے، بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ساری بیویوں کے درمیان وہ عدل سے کام لے، نان نفقہ میں عدل سے کام لے، شب گزاری میں عدل سے کام لے اور ناانصافی بالکل نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیویوں میں ناانصافی کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ تو اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو ظاہر ہے بیوی پہلی جو ہے مظلوم ہے اور مظلوم کی بد دعا تو لگتی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی بیوی کی بد دعا لگتی ہے۔ اور اگر وہ انصاف کرتا ہے ساری بیویوں کے درمیان تو پھر جو ہے یہ بد دعا والا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس صورت میں بد دعا لگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا حیض کی حالت میں نکاح ہو جائے گا؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو یعنی ماہواری کے ایام ہوں تو اس دوران وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یہ نکاح ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی حالت مخصوص نہیں ہے کہ صرف پاکی کی حالت میں ہی نکاح ہو، نکاح ہر حالت میں ہو جاتا ہے، البتہ جب تک حیض برقرار ہے، ماہواری کے ایام ہیں، اس وقت تک اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات کا مکمل عمل سنت کے مطابق بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات سے لے کر مباشرت تک سنت عمل کیا ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ بچہ اپاہج، چور وغیرہ ہونے پر ہم بستری کے ساتھ کچھ تعلق ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور ہم بستری کرنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے اسلامی شادی، تو اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اور اگلے جو سوال ہے کہ ہم بستری کے ساتھ کچھ تعلق ہے بچہ کے اپاہج اور معذور پیدا ہونے کا، یعنی خاص قسم کے خاص ٹائپ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اپاہج بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل، کوئی اصل نہیں ہے، کتابوں میں تو کچھ نہیں ملتا جو شریعت کی کتابیں ہیں، البتہ کسی کا کوئی تجربہ ہو تو اور بات ہے۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم بستری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو کیسے کرنا چاہیے۔ اور اگلا سوال کہ ہم بستری کرنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی خاص وقت کی قید نہیں ہے، البتہ اطباء نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو یا بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو اس وقت اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے مہر کا سونا بیچ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے مہر کا سونا بیچ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مکمل جواب عنایت فرمائیں۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا مہر ہے سونے کے طور پر، اور وہ سونا شوہر لے لیتا ہے اور اس کو بازار میں بیچ دیتا ہے اور بیوی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حرکت تو غلط ہے، البتہ اگر اس نے سونا بیچ دیا تو پھر اگر دوسرا سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ دے دے، یا اس کی اس وقت کی جو قیمت بازار میں رائج ہے اس قیمت، وہ قیمت اور وہ پیسے اپنی بیوی کو دے دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بیوی کی اجازت کے بغیر اس نے یہ کام کیا ہے تو بیوی سے معافی مانگنا بھی واجب ہے۔ اس صورت میں اس کا بیوی کی اجازت کے بغیر مہر کا سونا بیچنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اگر اس نے کر دیا تو پھر اس کے ازالے کی یہی صورت ہے کہ کوئی دوسرا سونا اگر ہے تو وہی دے دے، ورنہ اس سونے کی اتنی قیمت دے دے جو بازار میں اس وقت رائج ہے، اور معافی بھی مانگے اپنی بیوی سے۔